حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ عرب کے لوگ ہر سال وہاں حج کے لیے آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام عرب کے قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے دوسرے تمام قبائل قریش کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اصحاب فیل واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اس واقعے کے مطابق خانہ خدا کو تباہ کر دینے کی نیت سے آنے والی ہاتھی والوں کی فوج اللہ کے حکم سے خود تباہ و برباد ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے مقابلے میں کلیسا کی تعمیر عرب کے جنوب میں ملک یمن میں واقع ہے، جس پر ایک زمانے میں عیسائی حکمران ابرہہ کی حکومت تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے ہیں تو اس نے اپنے ملک میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا اور اس کی سجاوٹ پر بے تحاشا رقم خرچ کی۔ اس نے اہل عرب کو دعوت دی کہ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے گئے کلیسا میں حج اور طواف کریں، لیکن اس کو اپنے مقصد میں خاطر ہوا کامیابیاں حاصل نہ ہوئیں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہوئی تو بنو کنانہ میں سے ایک شخص اس کلیسا کو دیکھنے کے بہانے وہاں گیا اور غصے میں آ کر کلیسا کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے ابرہہ طیش میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ویسے بھی ابرہہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے بنوائے ہوئے کلیسا میں حج کے لیے نہیں آئیں گے، چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں 60,000 جنگجو اور 13 ہاتھی بھی تھے۔ اس بڑے لشکر کے ساتھ ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ابرہہ کی فوج میں ایک خاص ہاتھی بھی تھا، اس ہاتھی کی طاقت پر اسے بہت ناز تھا۔ یہ ایسا طاقتور ہاتھی تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو بھی ایک ہی ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ اصحاب فیل نے کعبہ پر چڑھائی کر دی۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ لوگوں کے اونٹ اور گھوڑے پکڑ کر لے گئے۔ ان میں سے کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، وہ اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس پہنچے جو بڑی شان و شوکت سے اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر بولا، کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ واپس دلوا دو۔ ابرہہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں؟ تم مکے کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، پھر کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کی تو فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں خدا کا گھر ہے، مجھے اونٹوں کی فکر اس لیے ہے کہ ان کا مالک میں ہوں، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ تکبر سے ہنسنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر واپس آ گئے۔ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا تھا اور اس کا مقابلہ کرنا مکہ والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، لیکن جو بات عبد المطلب نے ابرہہ کے سامنے کہی تھی وہ پورے یقین سے کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کرے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف اپنی پوری قوت کے ساتھ بڑھا تو عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ابرہہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار آگے آگے تھا اور پیچھے اس کی فوج تھی۔ وہ مغرور یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو خانہ کعبہ کو گرانے سے نہیں روک سکتی، مگر جب ہاتھی خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بہت مارا گیا مگر وہ نہ اٹھا۔ جب مکہ کی طرف سے اس کا رخ موڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھا اور تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا، غرض یہ کہ جب اس کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ بھاگتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مکہ کی طرف رخ کرتے ہی زمین ہاتھی کے پیر پکڑ لیتی ہے۔
عین اسی وقت جب یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محصر میں داخل ہوا تو آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والے کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور ایک پنجے میں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسائیں۔ ابرہہ، اس کا ہاتھی اور تمام لشکر ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ کو یہ کنکریاں لگی تو ہاتھی پر بیٹھے بیٹھے اس کی گردن لڑک گئی، بدن پھٹ گیا اور اس سے بدبودار خون بہنے لگا۔ اس طرح عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ قرآن مجید میں اصحاب فیل کا ذکر، یہ واقعہ اصحاب فیل کہلاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔